میں سمجھتا ہوں پرتیکشا کی جانی چاہیے. آپ سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ جرنلسٹ بھی مجھے نہیں لگ رہا اس کے سامنے میں جو ہے آپ کو کنفرنٹ کرتا ہوں وہ اس کو شے دے رہا ہے کہ جاؤ جا کے قبضہ کرو. میر صاحب ویسے میں جواب پہ تو آتا ہوں، لیکن افسوس بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اتنے بڑے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہاں کیونکہ دیکھیے ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. جس دن یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جلیل صاحب نے ایک بات اور مجھے تشویش ہوئی تھوڑی سی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ پالیسی کیا ہے. دیکھیے 5 اگست کے بعد سے 2 باتیں کی ہیں پاکستان نے، تیسری بات نہیں کی. اوپن جیل کشمیر کا ختم کریں، ہیومن رائٹس کشمیری کے جس پہ ہم پہلے دن سے کھڑے ہیں. دوسرا بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا کے تحت جو ریزولوشنز ہیں UN کی، اس کے مطابق جس نے بات کرنی ہے بات کرے. ہم امن چاہتے ہیں. اگر امن کو توڑنے والا دوسرا کوئی ایکشن ہوگا تو وہ جواب آپ نے سن لیا. یہ بیسک پالیسی ہے. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بتائیں اس پالیسی سے کیا فائدہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. پہلی دفعہ کشمیر انٹرنیشنل سٹیج پہ بڑے عرصے بعد آیا ہے. ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے ان اخبارات میں جس میں اور آپ کیا کرتے تھے کہ یہ شاید انڈیا نے پے کیا ہوا ہے. اوور نائٹ چینج جو ہے 72 سالہ جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کی ہمیں امید بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا نقصان ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم انٹائس ہوں، کوئی جو ہے غلطی کریں اور پھر وہ دنیا کو کہیں. اس وقت بھارت بالکل پھنسا ہوا ہے. دوسری بات یہ چرچل کہاں ہے. دیکھیے یہ ابھی یہ ایک بات تو واضح ہو گئی، جو بھی اینکر صاحب ہیں انہوں نے کبھی دور دور سے وزیر اعظم پاکستان سے نہ ملاقات کی ہے نہ ان کو سنا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص، دیکھیں میرا سیاست سے آپ کو پتہ ہے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دینا کہ عمران خان ڈر گیا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی اس شخص کو ملا نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میرا 7 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. اف وی ہیو اے مومنٹ جہاں پہ آپ کی سول ملٹری ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، میں اینی شاہد ہوں اس کا روز کا. اور اگر کوئی ایسا مومنٹ ہے جہاں ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ آج ہے. ہاں یہ میں آپ سے بات بالکل واضح ہے کہ مجھے 2 چیزوں پہ بہت تشویش اور افسوس ہے. ایک، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہندوستان کے مسلمان پس رہا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز کشمیر میں ہو رہی ہے اس سے ڈیلی مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہندوستان کی پالیسی واضح کر لیں، وہ پوائنٹ بلینک لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، باڈیز تک واپس نہیں کر رہے. اگر دنیا میں تھوڑی سی بھی موریلٹی ہوتی تو اس وقت یہ وہاں پہ ممکن نہ ہوتا. میڈیکل ایمرجنسی بنی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو میں نے پرسنلی فارملی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. جنیوا کنونشن کے 4تھی جنیوا کنونشن آرٹیکل 59 ہے غالباً، وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کو آکوپائڈ ٹیریٹری میں اجازت دینی پڑے گی ریلیف ورکرز کو جانے کی. تو ہر طرح سے رول بھی ٹوٹ رہا ہے، قانون بھی ٹوٹ رہا ہے. ہم 2 چیزوں پہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی زندگی اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا. یہ ہماری پالیسی ہے. اگر کوئی تیسری بات ہے تو آپ بتا دیں. اور نتیجہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے. ریجنل الائنمنٹ، لوگ کہتے تھے جی چائنا کہاں کھڑا ہے، آج کہاں کھڑا ہے چائنا؟ وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کر رہا ہے. نیپال کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات. نیپال جیسا ملک OIC میں پاکستان موبلائز کر سکا ہے اپنی سپورٹ؟ not to the extent that we wanted. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ OIC کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک ہیں، ہمارے برادرانہ ممالک ہیں، لیکن وہاں پہ ایشوز ہیں. اچھا وسط میں بھی یہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے میں وہاں رہا ہوں، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ امریکہ اور ہندوستان ایک، بالکل ایک ہے، لیکن امریکہ بھی روز روتا ہے ہندوستان کے تعلق پہ کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل گیم. ہمیں جو کہتے تھے وہاں کیا ہو رہی ہے، 100 بلین کا چین سے ٹریڈ ہے، ادھر جا کے آنکھ مار رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے.